إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم کلا بل تکذبون بالدین یہ کلا یہ کلمہ رد ہے را دال عین یہ ڈانٹ کا انداز ہے پیچھے جو بات ہوئی ہو اس سے بات کرنا مقصود ہے کلا ہرگز نہیں کیا ہرگز نہیں تم جو دھوکہ کھائے بیٹھے رب کریم کے بارے میں اس دھوکے پر گناہ کر رہے ہو کلا نہیں ہرگز ایسا مت کرو بعد آ جاؤ بلکہ ان تمام قواعد کو سمجھو اور سیکھو جو رب کریم کی ایک مکمل معرفت تمہیں دے اور جن قواعد کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت اور گناہوں کی بخشش کا حصول ممکن ہو سکے تو کلا ہرگز نہیں یہ اختراع اور یہ دھوکہ غلط ہے بالکل غلط ہے بل تکذبون بالدین بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو آخرت کو جھٹلاتے ہو آخرت کو اس کا ماقبل میں کیا تعلق ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اچھی شکل و صورت دی اور پھر اللہ رب العزت نے تمہیں بالکل معتدل انسان بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اچھی خلقت دی تمہیں تو بجائے اس کے کہ اس کا شکر ادا کرو اس کی عبادت کرو اور اس کی توحید کو پہچانو الٹا تم اس کی قدرت کا انکار کرتے ہو اور آخرت کو جھٹلاتے ہو بل تکذبون بالدین معاملہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بجائے اس کی قدرت کو ماننے کی بجائے تم آخرت کا انکار کرتے ہو یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں بل تکذبون بالدین بلکہ تم تو جھٹلاتے ہو قیامت کو آخرت کو دین کے معنی جزا اور سزا کیونکہ قیامت کا دن جزا اور سزا کا ہے اس لیے اس کو دین کہا گیا قیامت کو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ یہ بھی ایک تنبیہ کا انداز ہے اور بلا شبہ بے شک علیکم تم پر لحافظین محافظ موجود ہیں فرشتے موجود ہیں
تمہاری نگہداشت کرنے والے، تمہاری پوری نگرانی کرنے والے، حافظین، تمہارے نگران فرشتے موجود ہیں، تم پر نگرانی کر رہے ہیں دن رات، خلوت و جلوت میں ہر وقت تمہارے ساتھ، کسی لحظہ تم سے وہ الگ نہیں ہوتے، مانا تمہاری مستقل نگرانی ہو رہی۔ صرف 3 مواقع پر فرشتے دور ہو جاتے ہیں، ایک جنابت کے وقت، اور دوسرا انسان جب قضاء حاجت کے لیے جائے، اور تیسرا جب وہ برہنہ ہو کر غسل کرے۔ اور یہ 3 موقع ہیں فرشتوں کے دور ہونے کے، باقی ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، رات ہو دن ہو، خلوت ہو جلوت ہو، یہ حافظین، یہ نگہبان فرشتے تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ 2 فرشتے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے، اور کوئی چیز چھوڑتے نہیں، کوئی قول، کوئی بات، کوئی عمل، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا۔ مسجد میں جاؤ گے، صرف مسجد میں جانا نہیں لکھا جائے گا، ایک ایک قدم لکھا جائے گا، ایک قدم اٹھایا پھر وہ رکھا، پھر اٹھایا پھر رکھا، ثواب سمیت لکھا جائے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل لکھا جائے گا، ہر بات لکھی جائے گی، چھوٹی بات ہو بڑی ہو، بلند آواز سے کی ہو، ہلکی آواز سے کی ہو، سرگوشی سے کی ہو، فرشتے سب جانتے لکھا جائے گا۔ یہ حافظین، نگران فرشتے، نگہبان فرشتے، کرامن، بڑے معزز، یہ کرام کریم کی جمع ہے، معزز، عند اللہ معزز، عند اللہ بڑے معزز ہیں، یا تم بھی ان کی عزت کرو، عند اللہ معزز فاکرموہ، تم بھی ان کی عزت کرو۔ عزت کیسے کرو؟ ان کی حیا کا احترام کرو، گناہ نہ کرو، معصیتیں نہ کرو۔ جس کی عزت کرتے ہو اس کے سامنے گناہ کرتے ہو، کبھی باپ کے سامنے گناہ کیا یا اپنے معلم کے سامنے، کیونکہ اس کی عزت آپ کے دل میں داخل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرامن کہہ کر ایک لطیف اشارہ کیا ہے، عند اللہ معزز ہے، تو تمہارے ہاں بھی معزز ہونے چاہیے، تو جو ان کی عزت کے تقاضے ہیں وہ پورے کرو، ان کی عزت کے تقاضے پورے کرو۔ نبی علیہ السلام کے حدیث اسی موضوع سے متعلق ہوگی، من عقد البصل والثوم والقراص فلا يقربن مسجدنا، جس نے یہ بدبودار جو سبزیاں جیسے پیاز ہے، لہسن وغیرہ یہ کھا لیا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فإن الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اس لیے کہ فرشتے ہر اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر یہ کچی یہ سبزی بدبودار جو ہوتی ہے، لہسن اور پیاز، اگر یہ کھاؤ گے جب تک یہ معدے میں موجود ہے اس کی بدبو منہ میں رہے گی۔ اور فرشتوں سے زیادہ قریب کون؟ فرشتوں سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو ان کو یقیناً تکلیف محسوس ہوگی۔ اس لیے اگر یہ کچا کبھی کھا لیا، حرام نہیں ہے، کچا کبھی کھا لیا تو مسجد میں نہ ہو، حالانکہ یہ حلال چیزیں ہیں۔ تو یہ سگریٹ نوشی ہے یا تمباکو ہو رہی، انتہائی بدبودار چیز ہے، وہ ایک گٹکا ایک نکلا ہوا ہے، انتہائی بدبودار، نفرت کے قابل چیز، انہیں کھا کر مسجد میں جانے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اگر حلال چیزیں یہ لہسن اور پیاز کھا کر نہیں جا سکتے، نبی علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی آ جاتا تو صحابہ کو اختیار تھا، اجازت تھی کہ اس کو مسجد سے نکال دو، صرف نکالو نہیں بلکہ جو قبرستان ہے بقیع وہاں تک پہنچا کر، دفن نہیں کرنا، صرف پہنچا کر آنا۔ تو اتنا یہ قابل نفرت اس کی بدبو ہے۔ یہ بھی ملائکہ کا اکرام ہے نا،
ملائکہ کا اکرام، تو ان کے اکرام میں یہ سبزیاں نہ کھاؤ کچی. اور فرمایا کہ اگر کسی کو کھانا ضروری ہے تو فَلْيُبِدْهُ طَبْخًا، اس کو پکا لو، پکانے سے بدبو ختم ہو جائے گی، پھر کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں. یہ فرشتوں کا اکرام ہے. لیکن سب سے بڑا اکرام کیا ہے؟ تمہارے ساتھ یہ ملائکہ موجود ہیں، ان کو اپنا اچھا روپ دکھاؤ. جب معلوم ہے کہ ملائکہ دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پھر گناہ کی، یہ گناہ ان کے اکرام کے منافی ہے. تو کرامن عند اللہ، یہ ملائکہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز ہیں. تمہارے نزدیک نہ ہو، یقیناً ہونے چاہیے. پھر ان کی عزت و اکرام کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرو. یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں وہ، یعنی فرشتے، کاتبین، لکھنے والے، کرامن کاتبین، معزز ہیں اور لکھنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تعلمون، جو تم عمل کرتے ہو ان کو جانتے ہیں. یعلمون، جانتے ہیں، ما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. ما تفعلون، یعلمون ما تفعلون، جو تم عمل کرتے ہو. وہ تعملون عمل سے اور تفعلون فعل سے، جو تم عمل کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں. حتیٰ کہ ایک انسان کسی عمل کا ارادہ کر لے، کیونکہ فرشتوں نے ارادہ بھی لکھنا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اچھا ارادہ کر لے تو فرشتے وہ لکھ لیتے ہیں، برا ارادہ کر نہیں لکھتے. مانا بندے کے دل کا ارادہ بھی فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے. ایک تو ظاہری عمل بندے نے کیا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن دل کا ارادہ تو ایک مخفی ہے، وہ بھی ان کے علم میں ہوتا ہے. کسی نے سفیان ثوری سے پوچھا کہ کیسے، کہ فرشتوں کو ارادے کا علم کیسے ہوتا ہے؟ وہ دل کا بھید ہوتا ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو فرشتوں پر دل کا ارادہ کیسے منکشف ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو مسک، جنت کی کستوری کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. عمل صالح جو ہے اس میں جنت کی کستوری کی خوشبو ہے. اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر ایک ایسی بدبو اور تعفن اس برائی کی سوچ سے پیدا ہوتا ہے جس سے فرشتے محسوس کر لیتے کہ اس کا ارادہ نیکی کا ہے یا گناہ کا. ارادہ نیکی کا ہو تو مسک کی خوشبو پھیلتی ہے اور فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے. ارادہ اگر گناہ کا ہو تو پھر انتہائی غلیظ قسم کی بدبو اٹھتی ہے اور فرشتوں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ برائی کا ارادہ کر چکے. تو کرامن کاتبین، باعزت معزز عند اللہ، کاتبین، لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں وہ جو کچھ تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ان حرف تاکید، بے شک، الابرار، بر کی جمع، تو مانا نیک لوگ، نیک لوگ، لفی نعیم، نعمتوں میں ہوں گے، لفی نعیم، نعمتوں میں ہوں گے نیک لوگ. ان الابرار، بلا شبہ ابرار، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار، اور بے شک الفجار، فاجر کی جمع، برے لوگ، گناہ کرنے والے، گناہ گار، لفی جحیم، جہنم میں ہوں گے. وہی فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. اس قیامت کے لیے دو ہی جماعتیں، تیسری چوتھی کوئی جماعت نہیں، جنتی یا جہنم، بس. یا صراحتاً جنتی بن جاؤ یا جہنمی بن جاؤ. یہ بیچ کی شکلیں، نماز بھی ہو، غیبت بھی ہو، نماز بھی ہو اور جناب حرام بھی کھائے، حج بھی ہو اور جناب چوری بھی ہو، یہ کون سی شکل ہے؟ یا صراحتاً حاجی، نمازی اور
صدقہ دینے والا، روزے رکھنے والا ایک طرف ہوتا، اور یا پھر نیکیوں سے بغاوت کر کے جرائم پیش آ جاتا، لیکن بیچ کی شکل یہ کوئی نہیں۔ وہ بلے جا کا شعر ہے، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلیا کی جانا نہ کون، نہ موسیٰ بن سکا نہ فرعون بن سکا، کیا بن گیا کچھ پتہ نہیں، بندہ یا موسیٰ بن کے رہے یا فرعون بن کے رہے، یہ دو ہی کرو، ان الابرار فی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ ابرار بر کی جمع نیک لوگ جنت میں ہوں گے، اور فجار فاجر کی جمع برے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ الذین دخلوا فی الطاعہ، جو اطاعت میں داخل ہوں۔ اطاعت کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول، جن کا ہر کام اطاعت کے دائرے میں ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں ہو، وہ ابرار ہے۔ فجار کون ہے؟ الذین خرجوا من الطاعہ، جو اطاعت کے دائرے سے نکل جائیں، وہ فجار۔ تو نمازی ابرار میں سے، چور فجار میں سے، روزے دار حج کرنے والا ابرار میں سے، غیبت کرنے والا، ڈاکے ڈالنے والا، زانی اور شرابی وہ فجار میں سے۔ اچھا، ایک شخص نمازی ہے مگر اس کی نماز نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے، اطاعت میں تو نہیں ہے، اطاعت سے خارج ہے، تو اس نمازی کو کیا کہو گے؟ ابرار یا فجار؟ یہ بر ہے یا فاجر ہے؟ حج کرنے جاتا ہے، ایک مہنگی عبادت، مگر طریقہ حج مسنون میں، خذوا عنی مناسککم، اللہ کے طرف مانگ ہے کہ مجھ سے طریقہ حج سیکھ لو، ویسا کرو، لیکن نہیں جیسا مولویوں نے تلقین کر دی اور سکھا کر سمجھا کر بھیج دیا، بس وہی تو حج تو کر رہے مگر طریقہ حج میں اللہ کے نبی کی اطاعت سے خارج ہے۔ کیا کہو گے اس کو؟ بر کہو گے یا فاجر کہو گے؟ تو فاجر کون ہے؟ الذین خرجوا من الطاعہ، یہ فجار جو اطاعت سے نکل جائیں۔ تو وہ بندے جو اطاعت تو کر رہے ہیں بظاہر، مگر ان کا طریقہ اطاعت اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہے، تو ان کو ابرار نہیں کہیں گے، ان کو فجار کہیں گے، وہ ان کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ دونوں آیات کریمہ، ان میں بڑا ایک علمی مواد ہے، ایک پورا منہج ہے، جنت کا پورا پروگرام ہے ان دونوں آیتوں۔ ہر انحراف کو جڑ سے اکھیڑ دی، الحاد کی جڑیں کاٹ دی، اور ایک نیکی کا راستہ بالکل صراحت سے متعین کر دیا کہ جو عمل میں، طریقہ عمل میں، نیت عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا متبع ہے، وہ ابرار میں سے، وہ کامیاب۔ اور جو ان کسی شے میں انحراف کا شکار ہو گیا، اس کے دامن میں 100 سال کی عبادت ہو، وہ فجار میں سے، کوئی تعلق نہیں اس کا کامیابی سے۔ سنن دارمی میں چھوٹا سا واقعہ ہے، یہ عموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک رحمہ اللہ مکہ آ رہے تھے حج کے لیے، مدینہ سے گزر ہوئے، انہوں نے خواہش کی کہ کوئی یہاں ایسا شخص ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، انہوں نے کہا جی ہاں، ایک شخص ہے جو جس نے صحابی کو دیکھا ہے، اسے لے آتے ہیں، اس کا نام بتاتا ہوں آپ کو۔ کہا کہ میں اس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، تابعی ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا، تابعی، تو کہا کہ اس کو ہمارے پاس لایا جائے، لایا گیا۔ کہا کہ میرا ایک سوال ہے کہ یہ دل آخرت کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا میں یہ دل زیادہ غافل ہے، آخرت کی تیاری، آخرت کا شوق، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یہ دل کے اندر یہ حرص اور شوق کیوں نہیں؟ فرمایا کہ خربتم الآخرہ وعمرتم الدنیا، تم نے آخرت کو ویران کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے، اور دنیا کو آباد کر دی، محلات اور سواریاں اور گاڑیاں اور خادم اور نوکریاں اور طرح طرح کی آسائشیں، دنیا تمہاری آباد ہو چکی ہے، وسیع کاروبار، اور آخرت کو تم نے توجہ نہ دے کر خراب کر دی۔ اب آباد شے کو چھوڑ کر ویران جگہ پر کون جائے گا؟
اور یہ آخرت و ویران ہے، دنیا آباد ہے، محلات ہیں اور نوکر چاکر اور سب کچھ. اب اس آباد شے کو چھوڑ کر ویران شے کا قصد کون کرے گا؟ اس لیے آخرت کا شوق نہیں ہے اور سفر آخرت کی تیاری نہیں ہے، کیونکہ تم نے دنیا آباد کر لی. کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی اور حاضری کا منظر بتاؤ. فرمایا کہ ابرار جو ہوں گے، نیک لوگ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طرح پہنچیں گے جیسے کوئی رشتہ داروں سے دور رہا ہو 10 سال 20 سال، اور آج وہ ملنے آ رہے ہیں ان سے، ایک شوق اور محبت. اس طرح ابرار پہنچیں گے. اور فجار کیسے پہنچیں گے؟ جیسے کہ غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جائے، اسے گرفتار کر کے لایا جائے اور آقا کے سامنے پیش کیا جائے. کیا اس میں ندامت ہوگی، کیا اس میں ایک جو ہے وہ خجالت ہوگی. اس طرح فجار لوگ جو ہیں وہ پیش ہوں. آخری سوال یہ کیا کہ میں کس طرح رجوع اختیار کروں؟ کہا کہ قرآن پر پیش کر. کہا قرآن کی کوئی ایسی مقام کی نشاندہی کر دو جہاں میں پیش کر کے اپنے آپ کو پرکھوں اور کمی بیشی کو دور کروں. فرمایا کہ یہ آیتیں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ابرار، ابر نیک بندہ. نیک کون ہے؟ ہر آن ہر حال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل ہو، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، خلوت ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، فقر ہو یا امارت ہو، مرض ہو یا صحت ہو، سفر ہو، حضر ہو، داخل فی طاعت اللہ. ہر جگہ یہ ابرار بلا تمہید لفی نعیم، جنتی ہیں. اور فجار کون ہے؟ فسق و فجور کرنے والے، فاجر. الذین خرجوا من طاعت اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے نکل جائیں، وہ فجار. اور بندہ اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے. قرآن ایک آئینہ ہے، اس یہاں اپنی شکل دیکھ سکتا ہے کہ میں ابرار میں سے ہوں یا فجار میں سے. کوئی مشکل نہیں. قرآن ایک آئینہ ہے، اس قرآن کو کھولو اور اپنے آپ کو دیکھو کہاں فٹ ہو رہے ہو، ابرار میں یا فجار میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ابرار میں شامل کروا دے. یصلونہا یدخلونہا، داخل ہوں گے اس میں. یہ ہا کی ضمیر جحیم کی طرف. داخل ہوں گے جہنم میں یوم الدین، قیامت کے دن. یہ دن یوم الدین ہے. یہ بتایا تھا کہ دین جزا اور سزا کا نام ہے. یوم الدین قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ من اسماء یوم القیامہ، یوم الدین قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ جزا اور سزا مرتب ہو ہر بندے پر، اس لیے اس کو یوم الدین کہا گیا، مالک یوم الدین. یدخلونہا، داخل ہوں گے اس میں جہنم میں یوم الدین، جزا اور سزا والے دن، یعنی قیامت کے دن. وما هم عنها بغائبین، اور نہیں ہوں گے وہ یعنی جہنمی عنہا، اس جہنم سے، بغائبین، غائب ہونے والے. کبھی بھی کبھی کوئی 2 منٹ کی کوئی فرصت دی گئی ہو، جہنم کا عذاب دور کر دیا گیا نہیں. وما هم عنها بغائبین، اور نہیں ہوں گے وہ عنہا، اس جہنم سے، بغائبین، غائب. کبھی دور نہیں ہوں گے، غائب نہیں ہوں گے. کبھی ایک لمحہ ایسا نہیں آئے گا کہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کر دی جائے یا عذاب ان کا ٹال دیا جائے، اٹھا لیا جائے. ہرگز. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرو یا نہ کرو، سزا ہوئی تم پر جاری رہے گی. یعنی جہنم میں ڈال دیا گیا، لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اگر کوئی چیخے چلائے نہ اور صبر سے بیٹھا رہے، یہ نہیں کہ اس کے صبر اور اس کی تعریف ہوگی اور اس کا عذاب ہلکا ہو جائے گا. نہیں، چیخنے والوں کو بھی
اور نہ چیخنے والوں کو بھی، سب کو عذاب ہوگا، اور ایسا عذاب جس میں کبھی داغا نہیں ہوگا۔ وما هم عنها بغائبین، اور نہیں ہے وہ اس جہنم سے بغائبین غائب ہونے والے، بلکہ عذاب ہمیشہ قائم رہے گا اور برقرار رہے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا جانے تو قیامت کا دن کیا ہے۔ یہ استفسار سوال، اس میں ایک توبیخ اور تنبیہ اور ڈانٹ کا انداز، جو معمولی دن کیا جانے تو کیا ہے قیامت کا دن۔ وما ادراک، اور تو، اور کیا جانے، ادرا جانے کا تو، ما کیا ہے، یوم الدین دن جزا اور سزا کی قیامت کا۔ ثم پھر، ما ادراک ما یوم الدین، کیا جانے تو قیامت کا دن کیا ہے۔ یہ تکرار برائے تاکید اور کلام میں شدت پیدا کر دی۔ تو کیا جانے قیامت کیا ہے، پھر بتا رہا ہوں کہ تم کیا جانے قیامت کیا ہے۔ یہ انداز میں ایک تکرار کی صورت میں شدت اور سختی جو ہے وہ پیدا کرنا، تاکہ بندے اس دن کی شدت کو اچھی طرح جان لیں اور اس شدت سے بچاؤ کے لیے تیاری اور محنت اختیار کریں۔ تو قیامت کو اس کی ہولناکیاں، یہ ایک معروف موضوع ہے، اور یقیناً جو اس کی شدت اور اس کی ہولناکی ہے، کتاب و سنت سے اس کا تعارف ہر ایک کو ہے۔ کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اس کی ہولناکی کا ایک مظہر کہ جو وہ دن ایسا ہے کہ بچے، دودھ پیتے بچے اس دن کی شدت کو دیکھ کر، کرب کو دیکھ کر بوڑھے ہو جائیں، فرد غم کے بوڑھے ہو جائیں۔ حالانکہ بچے کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اس کو شعور نہیں ہوتا، مگر قیامت کی تکلیفیں، قیامت کی ہولناکیاں ان پر اثر انداز ہوگی، اور وہ اس دن کے وقوع کو دیکھ کر بوڑھے ہو جائیں۔ حاملہ عورتیں اپنے حمل وضع کرنے، اور جو بچے پیدا ہوں گے اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ اتنا ان پر ایک خوف اور ایک رعب اور ایک جو ہے وہ شدت طاری ہوئی۔ یہ اس دن کا تعارف ہے، اور اللہ تعالیٰ تکرار کے ساتھ ہی بتا رہا ہے کہ تم کیا جانو، پھر سن لو تم کیا جانو قیامت کا دن کیا ہے۔ اس کو معمولی مت لو، یہ دن جزا و سزا کا دن ہے۔ جب صحائف کھولے جائیں گے تم خود کہو کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا نام ہے ہمارا، اس میں ہر چھوٹا بڑا گناہ موجود ہے۔ یعنی ایسا گناہ جو چھوٹی چونٹی کے برابر تھا، اس کے سر کے برابر تھا، وہ بھی ہے، اور ایسی نیکی جو ایک چھوٹی چونٹی کے سر کے برابر تھی، وہ بھی موجود ہے۔ یہ کیسا نام ہے ہمارا، اس کو معمولی مت لو۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر گناہ ہوگا وہ بھی دیکھو گے، نیکی ہوگی وہ بھی دیکھو گے۔ تو یوم الدین ہے، جزا اور سزا، ہر نیکی پر جزا ملے گی، ہر گناہ پر سزا ملے گی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ اس یوم الدین کا تعارف ہے۔ کس دن لا تملک، نہیں مالک ہوگا، نفس کوئی نفس، کوئی انسان، لنفس کسی انسان کے لیے، شیئن کچھ نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے کسی انسان کو، کسی انسان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے امور کا مالک نہیں ہوگا جزا یا سزا کے تعلق سے۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا کچھ نہ کر سکے گا، کوئی اس کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا، اس کے کسی بگاڑ کو درست نہ کر سکے گا۔ درست تو بڑی بات ہے، لا یصل حمیم حمیدا،
پوچھنا تک گوارا نہیں ہوگا کیا حال ہے. ماں بیٹے کو دیکھے کہ بیٹا کیا حال ہے، نہیں. بیٹا ماں کو دیکھے کہ اماں کیا حال ہے، نہیں. سوال تک نہیں کر سکے. مالک کس چیز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، اس نے کچھ نہ کرنے کی آخری حقیقت واضح کر دی. ایک موقع پر آپ نے اپنی برادری کو جمع کیا، یا بنی ہاشم، اے خاندان بنو ہاشم، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو خود جہنم سے بچا لو. یا بنی عبد المطلب، اولاد عبد المطلب، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. یا فاطمہ، اے فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. لا املک لکم من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، کسی چیز کا مالک نہیں، کسی کام نہیں آ سکتا. کون آئے گا؟ صحیح مسلم کی حدیث. پھر کون آئے گا؟ کون کسی کے کام آئے گا؟ بالکل کسی کام نہیں آتا. شفاعت ہے، مگر شفاعت کے قواعد ہیں، بغیر اصول کے نہیں. اس عمل کے بغیر اگر آ گئے جو شفاعت واجب کریں گے تو شفاعت بھی نہیں ملے گی. شفاعت کے بھی اصول ہیں. وہی نائلۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جو پوری زندگی توحید پر قائم رہا اس کا حق ہے شفاعت. یہ باقاعدہ ایک اصولی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کس کو شافع بنائے گا یہ اللہ کا اختیار ہے، اور شافع کس کی شفاعت کریں گے یہ بھی اللہ کا اختیار ہے. یہ نہیں کہ اپنے پیغمبر کو شافع بنا دیا، اب پیغمبر آزاد ہے، جس کی چاہے شفاعت کر دیں. نہیں، اللہ تعالیٰ خود شافع بنائے گا اور خود حد متعین کرے گا، فلاں کی کرنی، فلاں کی، فلاں کی، فلاں کی، اور کسی کی. اور اللہ کس کی شفاعت چاہے گا؟ جو شرک کر کے اس کی غیرت کو دلکار دے. اس کی سب سے بڑی بے غیرتی شرک ہے. اس کا کھاتے ہو، پیتے ہو اور اس کے شریک ٹھہراتے. اللہ نے پیدا کیا اور نام کیا پیر بخش، حضور بخش. کتنی بڑی ناشکری. ان کی شفاعت ہوگی؟ بالکل نہیں. شفاعت توحید خالص کی اساس پر، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، پھر کسی بشر کے اختیار میں نہیں. یہ شفاعت کے ذریعے فائدہ ہوگا لوگوں کو، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، کسی انسان کے اختیار میں نہیں. لا املک لکم من اللہ شیئا، میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، مالک نہیں ہوں. مالک اور مختار اللہ رب العزت. اللہ جب چاہے گا شفاعت کا دروازہ کھول دے گا، اور جس کو شافع بنائے گا وہ شفاعت کرے گا. جس قاعدے کے تحت شفاعت ہوگی اس قاعدے کے تحت شفاعت ہوگی، اور جو مشروع ہوں گے اللہ کے علم میں انہی کی شفاعت ہوگی. ان کے علاوہ کسی ایک فرد کی ظاہر شفاعت نہیں ہو سکی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہ؟ سب خاموش. پھر اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار. اس اللہ کی بادشاہت ہے جو الواحد القہار، اکیلا اور بڑے قہر والا، القہار الجبار، اسی کی بادشاہ. نبی رسول کے عظیم ہے قیامت رہنا ہو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور خطرہ کے بجائے، اور کھڑے ہو گھوم کی کیفیت، حساب و کتاب نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم. پھر اللہ آئے گا. یہ کیسا ہوا؟ انا الملک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں. زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ ذرا اپنا سر اٹھائیں. بڑے بڑے دعوے تھے، کہاں ہیں بادشاہ؟ کہاں ہوں گے؟ ان کی الگ کرسی نہیں لگی ہوگی، اپنی رعیت کے درمیان ہی ننگے کھڑے ہوں.
کوئی فرق نہیں ہوتا، تو سارا ملک اللہ رب العزت کے لیے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کا کوئی کام نہ کر سکے گا، کسی کام نہ آ سکے. شیئا اس میں تنکیر، کچھ بھی ایک ذرے کے برابر بھی نفع نہیں دے سکے. والامر یومئذ للہ، اس دن سارا امر اللہ کے لیے ہو، پورا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس اختیار میں کوئی شریک نہیں ہوگا. اختیار تو آج بھی اللہ کے پاس ہی دنیا میں. فرق کیا ہے؟ اختیار تو آج بھی اللہ کے پاس ہے، قیامت کے دن اللہ کے پاس ہو. فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ آج اختیار اللہ کے پاس ہے، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو آزادی دے رہی. مرضی سے کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، سفر کرتے ہو. وہ ان سارے امور میں اللہ کی مشیت قائم ہے، مگر آپ کو آزادی حاصل. قیامت کے دن ایسی کوئی آزادی نہیں ہوگی. ایک انسان مرضی سے ایک لفظ نہیں بول سکے گا، ایک قدم نہیں چل سکے گا، حتیٰ کہ گردن تک نہیں گھما سکے. حدیث ہے نا صحیح بخاری، آخری شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا، نکال کے کھڑا کر دیا اس سامنے جنت، اور وہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑا خوش نصیب انسان. اسے کیا معلوم باقی دنیا کا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا خوش نصیب انسان کہے. کھڑا رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے سوال کرے گا، یا اللہ اصرف وجہی عن النار، یہ میرا چہرہ تو جہنم سے پھیر. کیا ثابت ہوا؟ والامر یومئذ للہ، امر اللہ کے پاس ہوگا. کوئی اپنی مرضی سے اپنی گردن بھی نہیں گھما سکے. سامنے جہنم ہے، خود پھیر دو، یا اللہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر. اور ساتھ کیا ہے کہ وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، تیری عزت کی قسم اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگتے، بس چہرہ گھما دے اور کچھ نہیں. ابن آدم اپنے وعدے پر قائم رہنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چہرہ پھیر دے گا، جنت نظر آئے. اب جنت دیکھے کچھ دیر تو خاموش رہے گا، میں نے وعدہ کیا. پھر بے صبر ہے، کیا اللہ جنت نہیں چاہیے، جنت کے قریب تو کر دے، کچھ مجھے سایہ مل جائے کچھ. اور حدیث تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قریب کر دے گا، پھر آہستہ آہستہ داخلے کی خواہش کرے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا داخل ہو جائے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، خُيِّرَ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَةٌ، اس کے دل میں خیال آئے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، مجھ سے پہلے ایک دنیا داخل ہو چکی، سب سے آخر میں نیا جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا رہا ہوں؟ جنت تو بھری ہوگی، واپس آ جاؤ. یا اللہ وہ تو بھری ہوئی ہے. اللہ فرمائے گا تم جاؤ تو صحیح. پھر جائے گا، پھر ملا بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو تم تمنا کرو تمہیں جنت کا کتنا پلاٹ چاہیے، 200 گز کا، 400 گز کا، 2 ایکڑ کا، کتنا چاہیے؟ وہ تو دنیا کے ایکڑ دیکھے ہوئے، 200 گز، 400 گز، 5 مرلے اور 6 مرلے. یا اللہ میں کیا تمنا کہ تو رب العالمین خود عطا کر، اپنی دین، اپنی وسیع عطا سے تم دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جتنی زمین تھی اتنی جگہ دے دو جنت کی، زمین کے برابر. یا اللہ یہ تو مجھے مذاق لگ رہا ہے، رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ زمین اور 10 گنا اور تجھے جنت سے دیتا. آخر و آخر جنت سے وہ جنت میں آخری انسان جا رہا ہے. ہم ان نعمتوں کو چھوڑ کر اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں پیچھے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بھاگ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی دین ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں سب سے آخر میں جائے گا. اللہ تعالیٰ سے اگر وہ درخواست کرے کہ یا اللہ یہ سارے جنتی ہمیشہ کے لیے میرے مہمان بن جائیں.
جو میرا حصہ ہے اس میں سے میں ان کو کھلاؤں پلاؤں، میرا مہمان بن جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اللہ نے یہ درخواست قبول کر لے تو جنتی ہمیشہ کے لیے اس کے مہمان بن جائیں، اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کے خزانہ میں کمی نہیں آئی۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا امر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ پھر اصل جو اشارہ اس طرح مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا ہر ایک سے، ہر بندے سے اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے، حساب و کتاب لینے، جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے، یہ سارے خیر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ شفاعت اگر ہوگی تو قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، پھر شفاعت مؤثر ورنہ نہیں ہوگی۔ تو الامر یومئذ للہ، اس دن سارا امر حساب و کتاب کا، جنت جہنم کے داخلے کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ هذا وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، فتح الله عليكم علما والعمل، جزاكم الله خيرا۔